ان شہادتوں میں ایک عظیم علمدار کربلا ہے جس نے اپنی شہادت پیش کی، اور ایسی شہادت پیش کی کہ قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے اس کی حاجت تو پوری نہیں ہوئی، لیکن دنیا اسلام کے لیے وہ باب الحوائج بن گیا۔ وہ کون ہے؟ وہ عباس علمدار ہے، وہ عباس علمدار ہے۔ میں مختصر کر رہا ہوں، 2-3 روایات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، آپ کی زحمتوں کو تمام کرتا ہوں۔ حضرت مولا عباس مطیع تھے، مطیع محض امام حسین۔ دو محرم کو جب فرات کے قریب خیمے لگ گئے، حر نے آ کر کہا کہ خیمے فرات کے قریب نہیں لگنے دیں گے، خیمے ہٹاؤ۔ جب سنا نا یہ بات، حضرت عباس نے تلوار نکال لی، چہرہ سرخ اور لال ہو گیا، اور آمادہ بالجنگ تھے کہ بی بی نے جا کر حضرت زینب کو بتایا، بی بی حر نے کہا ہے کہ خیمے ہٹاؤ اور مولا عباس نے تلوار نکال لی ہے۔ حضرت زینب فرماتی ہیں، جا کر فوراً میرے بھیا عباس کو پیغام دو کہ فوراً تلوار نیام میں رکھ دو، ورنہ زینب خیمے سے باہر آ رہی ہے۔ یہ کہنا تھا کہ حضرت عباس نے تلوار کو نیام میں رکھا اور خیمے کے قریب آ کر ٹھہر گئے۔ میں قربان جاؤں مولا عباس، آج حضرت زینب کے خیمے سے باہر آنے کا سن کر آپ نے تلوار کو نیام میں رکھ لیا، لیکن 11 محرم یہ پردوں کا چھیننا، یہ خیموں کا جلنا، یہ آپ نے کیسے برداشت کیا؟ وقت آیا مولا امام حسین نے حضرت عباس کو اجازت نہیں دی جنگ کی، کہا کہ اے بھیا عباس، آپ سپہ سالار ہیں۔ امام فرماتے ہیں آپ سپہ سالار ہیں، آپ بعد میں جائیں۔ حضرت عباس فرماتے ہیں مولا وہ سپاہ تو بتاؤ جس کا میں سپہ سالار ہوں۔ سب تو چلے گئے، قاسم بھی چلے گئے، علی اکبر بھی چلے گئے، یا اب آپ بچے ہیں یا میں موجود ہوں؟ اب تو اجازت دے کہ یہ نوکر آپ پر اپنی جان فدا کر دے، یہ نوکر آپ پر اپنی جان فدا کر دے۔ اجازت نہیں ملی۔ حضرت عباس خیام کے قریب آ کر ٹھہر گئے۔ آواز آئی، ایک بچی ہے 4 سال کی جو خیموں کو ٹٹول رہی ہے، مشکیزوں کو اوپر نیچے کر رہی ہے، کہیں پانی مل جائے۔ حضرت عباس نے حضرت سکینہ کو ساتھ لیا، اجازت مل گئی امام حسین سے۔ حضرت عباس نے مشکیزہ اٹھایا، نیزہ اٹھایا، 5000 کا لشکر سامنے کھڑا ہے، 50 کی صف بنا کر 5000 کا لشکر۔ حضرت عباس نے 3 دن کے پیاسے عباس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، 5000 کے لشکر کو چیرتے ہوئے علی کا بیٹا دریائے فرات پر پہنچ گیا۔ جیسے ہی فرات پر پہنچے ہیں نا عباس، گھوڑے کو اشارہ کیا کہ تو پانی پی لے۔ اس کا منہ نیچے کرتے ہیں لیکن وہ پانی نہیں پیتا۔ اگر بنو ہاشم پیاسے تھے تو جانور بھی تو پیاسے تھے، جانور کا رخ پانی کی طرف کیا، جانور پانی نہیں پیتا۔ حضرت عباس نیچے اترے، اپنے چلو میں پانی پکڑا، پانی اٹھایا اور اپنی شکل دیکھی، اپنا چہرہ انور اس پانی کے عکس میں دیکھا اور دیکھ کر پانی کو گرا دیا۔ پتہ نہیں کیا نظر آیا پانی میں، شاید سکینہ کی پیاس نظر آ گئی یا علی اصغر کی پیاس نظر آ گئی، پانی کو گرا دیا۔ پانی بھرا، سوار ہوئے، سوار ہو کر خیام کی طرف گئے، ایڑ لگائی، علم بلند ہوا۔ جیسے ہی علم دیکھا نا حضرت سکینہ نے بچوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا، بچوں اب پریشان نہ ہو، پانی آنے والا ہے، پانی آ رہا ہے۔ علم بلند ہوا، علم لڑکھڑایا، حضرت زینب کے ہاتھ سے دعا اور پیالے چھوٹ گئے اور پیٹ کر کہا، چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو بلند کر کے کہا، اے اللہ اب مجھے پانی نہیں چاہیے، مجھے میرا چچا عباس چاہیے۔ حضرت عباس، عراق کے ایک ذاکر نے مجلس پڑھی، مجلس پڑھ کر اس نے حضرت عباس کے مصائب پڑھے اور رات کو جا کر سو گیا۔ حضرت عباس اس کے خواب میں آئے، مولا عباس نے آ کر اس ذاکر کو کہا، اے ذاکر مرحبا، تو نے میری ساری مصیبتیں پڑھی، تو نے میرے سارے مصائب پڑھے، لیکن تو نے میری ایک مصیبت تو چھوڑ دی، تو نے میری ایک مصائب تو نہیں پڑھا۔ اس ذاکر نے کہا، مولا میں نے آپ کی کون سی مصیبت کو چھوڑ دیا؟ مولا فرماتے ہیں، حضرت عباس فرماتے ہیں، جتنے بنو ہاشم تھے جو بھی زین سے زمین پر آیا ہاتھوں کے بل آیا، لیکن جب میں عباس آیا میرے ہاتھ نہیں تھے، عباس چہرے کے بل زمین پر آئے۔
امام حسین حضرت عباس کے جسد اطہر کے قریب پہنچے، دو وصیتیں امام حسین کو کی، روایات کے مطابق ایک وصیت حضرت علی اکبر کو کی، بعض روایات میں حضرت علی اکبر کی شہادت بعد میں مولا عباس کے پہلے ہوئی۔ پہلی وصیت امام حسین کو کی، مولا ایک وصیت ہے، اس نوکر کی ایک وصیت ہے، وصیت سمجھیں یا التجا سمجھیں، کیا ہے التجا؟ مولا میرے لاشے کو یہیں چھوڑ دینا، خیام میں لے کر نہ جانا، خیام میں لے کر نہ جانا۔ میں کیا منہ دکھاؤں گا کہ سکینہ بھی پیاسی ہے، بچے بھی پیاسے ہیں، علی اصغر بھی پیاسا ہے۔ کہا مولا اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک وصیت علی اکبر سے کرنا چاہتا ہوں، آپ سے نہیں، علی اکبر سے کرنا چاہتا ہوں، اگر ناراض نہ ہو، اگر مناسب سمجھے تھوڑے فاصلے پر ہو جائیں۔ علی اکبر کے کانوں میں کہا، اے علی اکبر میری بات سنو، جب میں مر جاؤں اور میری روح پرواز کر جائے تو میرے لاشے کو اٹھانا اور اٹھا کر عمر سعد کے سامنے جا کر پھینک دینا، اور اس کو کہنا کہ اگر عصر عاشور تو نے لاشوں پر گھوڑے دوڑانے ہو تو حسین کے لاشے کو چھوڑ دینا، حسین کے بدلے میں عباس کے لاشے پر گھوڑے دوڑا دینا۔ اور وہ دن آ گیا، حسین کے لاشے پر بھی گھوڑے دوڑ رہے ہیں، عباس کے لاشے پر بھی گھوڑے دوڑ رہے ہیں، دائیں کی پسلیاں بائیں ہو گئی، بائیں کی پسلیاں بائیں ہو گئی۔ امام زمانہ فرماتے ہیں میرا سلام ہو ان شہیدوں پر جن کا گوشت گھوڑوں کی سنبوں میں پھنس چکا تھا۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین، فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔